السلام علیکم میرے پیارے دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ابھی ایک عجیب ہی خبر ٹی وی پہ چل رہی ہے اور مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ یہ عمران خان نے قادیانیوں کے حوالے سے کس طرح کا فیصلہ دیا ہے۔ صرف عمران خان نے، جی ہاں، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی خواہش پر قادیانیوں کو اقلیتی کمیشن میں شامل کر دیا گیا۔ لو جی، وہ کہتے ہیں نا، بلی تھیلے سے باہر آ گئی، ساری بات سامنے آ گئی۔ جو پہلے دن سے عمران خان کے اوپر الزام لگ رہا تھا کہ یہ قادیانیوں کو پروموٹ کرنا چاہ رہا ہے، یہ جو کرتار سنگھ کا اس نے کھولا ہے، یہ قادیانیوں کو انڈائریکٹ فائدہ پہنچانے کے لیے عمران خان نے کیا ہے، تو وہ ساری باتیں آ گئی ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ اس کرونا کے زمانے میں نہ کوئی قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا ہے، نہ کوئی اس میں کوئی بل آیا ہے، نہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے، اور یکدم یہ ٹی وی پہ آ گیا ہے کہ جی عمران خان کی خواہش پر قادیانیوں کو اقلیتی کمیشن میں شامل کیا جا رہا ہے، یعنی کہ ان کو سارے وہ حقوق دے دیے جائیں گے جو عیسائیوں کو حاصل ہیں، جو سکھوں کو حاصل ہیں، کہ وہ اپنی مذہب گاہ بنائیں گے، اپنے جو عبادت گاہ بنائیں گے، اپنے قادیانی مرزا کا یوم پیدائش منائیں گے، یوم وفات منائیں گے، اپنے الیکشن لڑیں گے، قومی اسمبلی کے ممبر ہوں گے، سارا کچھ ان کا وہی ہوگا جو ایک آپ اقلیتی رکن کا دیکھتے ہیں۔ بھائی پہلے بات یہ دیکھ لیں کہ کیا انہوں نے اپنے آپ کو مرزائی جو ہے وہ غیر مسلم اقلیت مانتے ہیں؟ جب وہ اس آئین کی شک کو مانتے ہی نہیں جو ذوالفقار علی بھٹو شہید نے بنائی تھی، وہ اس آئین کو ہی نہیں مانتے، تو آپ ان کو اقلیت کا درجہ کس طرح دے سکتے ہیں؟ یہ تو سوچنے والی بات ہے، قانونی بات ہے۔ جب وہ جو مرزائی ہیں، قادیانی ہیں، وہ ہمارے آئین کو بھی نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا، نہیں نہ مانتے، تو پھر ان کو آئین میں ان کو اقلیتی درجہ آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ اور پھر ایک فرد واحد شخص کہ عمران خان کی ہدایت پر کیوں بھائی؟ اس کو مسئلے کو لائیں، قومی اسمبلی میں لائیں، سینٹ میں لائیں، جو متفقہ فیصلہ ہو سب کو منظور ہوگا۔ یہ تو اپنی ذاتی خواہش کو اس طرح تو آپ کو کوئی پورا پاکستان میں نہیں کرنے دے گا۔ اور دوستو، وہ جو اس کے اوپر کل الزام لگا رہے تھے نا، میں کہتا تھا کہ یہ شاید عمران خان کے اوپر ایسے ہی الزام لگاتے ہیں جو دشمنی میں، اور عمران کو جو دشمن ہے نا وہ اس کے اوپر الزام لگاتے ہیں۔ لیکن آج جو بات سامنے آ رہی ہے، جو ٹی وی پہ اس وقت چل رہی ہے، کہ عمران خان کی خواہش پر قادیانیوں کو اقلیتی ممبر کا کمیشن کا حصہ بنایا جا رہا ہے، اقلیتی کمیشن کا ممبر بنایا جا رہا ہے۔ یعنی کہ پہلے 7 ممبر تھے نا، جس میں عیسائی تھے، جس میں یہ پارسی تھے، سکھ تھے، تو اب اس میں قادیانی بھی ہوگا، باقاعدہ یہ الیکشن لڑ سکیں گے۔ اور یہ نہ صرف یہ کہ یہ مخصوص نشستوں پہ الیکشن لڑ سکیں گے، بلکہ جنرل نشست پہ قادیانی کا اعلان کرتے ہوئے الیکشن لڑ سکیں گے۔ جیسے عیسائی جنرل الیکشن لڑتے ہیں نا پارٹیوں کے ٹکٹ دے کے، تو ہر پارٹی جو ہے نا ان کو ٹکٹ دے گی، اور مجھے لگتا ہے کہ پھر سب سے زیادہ ٹکٹ ان کو تحریک انصاف سے ہی ملیں گے۔ تو دوستو، یہ اتنا بڑا، یہ سینسیٹیو مسئلہ ہے، یہ کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے۔ اسے ابھی دیکھنا تھوڑی دیر تک سوشل میڈیا پہ کس طرح کی وہ چیز سامنے آتی ہے۔ اس سے نہ علماء سے مشورہ کیا گیا، جو کہ بہت ضروری ہے، اس میں علماء سے مشورہ کریں، نہ قانون سے کسی قانون دانوں سے مشورہ کیا گیا، نہ قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں اس کو لایا گیا کہ وہاں پہ بحث کرائی جائے۔ ایسے مسئلے ایک بندہ نہیں کر سکتا۔ عمران خان صاحب، تم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، تمہیں لوگ جو ہے نا پتہ نہیں کیا کر دیں گے، یہ فیصلے تم نہیں کر سکتے، تمہارا تختہ الٹا دیا جائے گا۔ بھائی پہلے کسی سے مشورہ تو کر لو کہ اس کے نتائج کیا ہیں۔ جب کوئی بندہ، اب انڈیا والے جو ہیں
وہ ہمارے آئین کو ہی نہیں مانتے اور ہم اس کے ساتھ ڈیل کرتے پھریں۔ ایک جو گروپ ہے، یہ قادیانی گروپ ہے، جب وہ ہمارے آئین کو ہی نہیں مانتا، تسلیم ہی نہیں کرتا، وہ کہتے جی ہمیں وہ کافر غلط قرار دیا گیا ہے، ہم نہیں مانتے۔ اچھا نہیں مانتے تو پھر نہ مانو، آئین میں تو لکھا جا چکا ہے، اور وہ قومی اسمبلی میں پیش ہوا ہے، سینٹ میں پیش ہوا ہے۔ تو اس طرح کی یہ جو عمران خان نے بے وقوفی کی ہے نا، حرکت کی ہے، یہ سب کو نامنظور ہوگی، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ سب کو آن بورڈ کیا جائے، اپوزیشن کو آن بورڈ کیا جائے، علماء کو آن بورڈ کیا جائے۔ اتنا بڑا فیصلہ فرد واحد نے کر دیا، تو اب لوگ پھر کرونا کو بھول جائیں گے، ٹھیک ہے نا، لوگ کرونا شرونا کو بھول جائیں گے اور لوگ نکل آئیں گے، باہر نکل آئیں گے۔ یہ اتنا خطرناک مشورہ ہے جو آپ اپنے طور پہ کر رہے ہیں۔ ان کو کوئی جب پہلے وہ آئین کو تسلیم کریں، پاکستان کو تسلیم کریں، اپنا سرنڈر کریں کہ جی ہم کافر ہیں، جو آئین میں لکھا گیا ہے وہ ٹھیک لکھا گیا ہے، ہم کافر ہیں۔ جب وہ کہیں گے تو پھر ان کو آپ کہیں گے نا۔ اب عیسائی تو نہیں نا کہتے کہ ہم مسلمان ہیں، وہ اقلیت میں ہیں، ٹھیک ہے۔ سکھ کہتے ہیں کہ ہم سکھ ہیں، وہ کبھی وہ نہیں کہتے کہ ہم مسلمان ہیں۔ پارسی ہیں، وہ کبھی نہیں کہتے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو جب یہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو پھر وہ کس طرح یہ اقلیت میں جا سکتے ہیں بھائی؟ ان کے کس گروپ نے آپ کو کہا ہے کہ ہمیں جی کافر ڈکلیئر کیا ہے، وہ ٹھیک کیا ہے؟ کسی نے کہا ہے آج تک؟ کسی نے آج تک کہا ہے قادیانی نے کہ ہمیں جو آئین میں کافر ڈکلیئر کیا گیا ہے وہ درست ہے، ہم مانتے ہیں، ہم ختم نبوت کو نہیں مانتے؟ کبھی کسی نے کہا ہے؟ جب وہ اپنے منہ سے نہیں کہہ رہے تو عمران خان صاحب تم کون ہوتے ہو اتنا بڑا فیصلہ کرنے والے؟ یہ اتنا نازک مسئلہ ہے اور آپ نے اس کو بغیر کسی کے مشورے سے کابینہ نے اس کو منظور بھی کر دی ہے۔ لو، ابھی یہ نہیں کہ مشاورت چل رہی ہے، کابینہ نے اس کو منظور کر دیا ہے۔ تو جناب جب منظور کر دی ہے نا تو پھر یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں کہ یہ کرتارپور راہداری، یہ سارا کچھ، یہ آپ نے پہلے بھی قادیانیوں کو بڑا اپنا مشیر رکھنے کی کوشش کی ہے، لوگوں نے آواز اٹھائی ہے تو آپ نے پھر وہ اس کو کیا ہے۔ آپ ذہنی طور پہ میرا خیال ہے میں اس کے اوپر کوئی ایسا فتویٰ نہیں لگانا چاہتا جو عمران خان کے لیے مشکل ہو، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ قومی اسمبلی میں اس چیز کو ڈسکس کیا جائے، سینٹ میں اس کو ڈسکس کیا جائے، علماء کے سامنے ڈسکس کیا جائے، اور پھر اس کے اوپر کوئی فیصلہ لیا جائے۔ اکیلا عمران خان کی خواہش پہ یہ نہیں ہو سکتا۔